السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسول ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت کی توفیق، حضور سید عالم نور مجسم شفیع دو عالم آپ کی خصوصی توجہات کے طفیل اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جمعے کی مبارک گھڑیاں نصیب کی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے، میری اور آپ کی زندگی کی جو سانسیں باقی رہ گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سانسوں کو اپنی بندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری آنے والی نسل کو، اولاد کو دین متین کا سچا اور سچا خادم بنائے۔ آج کی گفتگو کا عنوان تعلیم اور بالخصوص دینی تعلیم کی اہمیت پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر مختلف قسم کی مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے، جانور بھی ہیں حیوانات میں اور انسان بھی ہیں۔ انسانوں کو آدم علیہ السلام کی نسبت سے آدمی کہا جاتا ہے، اور باقی تمام سانس لینے والی اشیاء، چلنے پھرنے والی اشیاء، ان کو حیوانات سے تعبیر کیا گیا ہے، اور عمومی طور پر ان کے لیے جانور کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ جانور کی طبیعت مختلف ہے، جانور کا مزاج مختلف ہوتا ہے۔ جانور جس ماحول میں پیدا ہوتا ہے اور جس ماحول میں بھی پیدا ہو، وہ ہر حالت میں جانور ہی رہتا ہے۔ اسی طرح جانوروں کے اندر جو مختلف قسم کے مزاج ہیں، کچھ جانور پالتو ہیں اور کچھ جانور وحشی ہیں۔ وہ جانور جو پالتو ہیں وہ پالتو ہی رہتے ہیں، اور وحشی جانور وحشی ہی رہتے ہیں۔ الا یہ ہے کہ تھوڑی بہت تبدیلی تربیت کی وجہ سے ان کے اندر بھی آ جایا کرتی ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ کے اندر بھی فرمایا۔ کلب معلم کا ذکر کر کے یہ بات واضح کر دی کہ جانور بھی اگر اس کی تربیت کی جائے تو اس کے اندر بھی جزوی طور پر کچھ نہ کچھ تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ جانوروں کی ایک خصوصیت ہے کہ ایک حد سے زیادہ میں اور آپ انہیں نہیں سکھا سکتے، جبکہ انسان کا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔
انسان کا معاملہ اس کی طبیعت کی وجہ سے، رہن سہن کی وجہ سے، اس کے اندر پائے جانے والے ایک خاص مزاج کی وجہ سے جانوروں سے مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مدنی الطبع بنایا ہے، لوگوں کے ساتھ گل مل کر رہنا، اپنے جیسے لوگوں کو تلاش کرنا، گفتگو کرنا، معاملات زندگی کے اندر آگے بڑھنا، کچھ نہ کچھ کرنے کی جستجو اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھی ہے۔ تنہا رہنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے یہ کسی نہ کسی خاندان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، کسی معاشرے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ یہ انسان کی خاص ایک طبیعت ہے۔ پھر رب ذوالجلال نے انسان کو عقل اور شعور کی نعمت سے بھی سرفرازی عطا فرمائی ہے کہ اس ایک بت کے اندر جو چلتا پھرتا ہے، رب ذوالجلال نے ایک مشینری رکھی ہے جس کو عقل کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، جو نظر تو نہیں آتی، ان سین ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص عطیہ ہے انسان کے لیے۔ پھر عقل کی بھی ایک مختلف کیفیات ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھی ہیں۔ کسی کو عقل زیادہ دی ہے، کسی کو کم دی ہے، کسی کے اندر شعور کی کیفیت زیادہ ہے اور کسی میں کم ہے۔ کچھ لوگ شعور کی زندگی بسر کرتے ہیں اور کچھ عقل ہونے کے باوجود بے شعورے ہو جاتے ہیں۔ یہ انسان کی مختلف کیفیات ہمارے سامنے ہیں۔ پھر انسان کی یہ بھی کیفیت ہے کہ یہ ماحول سے متاثر ہو جاتا ہے۔ آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیں، گرمی کے موسم میں یہ گرمی سے متاثر ہوتا ہے، اچانک ایک سادہ لباس میں آ جاتا ہے، شلوار قمیض میں آ جاتا ہے، یا ایک مناسب سا لباس یہ پہننے لگ جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ماحول جو ہے یہ انسان کو باقاعدہ طور پر متاثر کرتا ہے۔ سردی کا موسم آ جائے، لباس بدل جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ماحول متاثر کرتا ہے۔ اور پھر اسی طرح جہاں ماحول اس کے بدن کو متاثر کرتا ہے، انسان کے بدن کو، کبھی میں اور آپ بدن کی مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں ماحول کی وجہ سے۔ ماحول صاف ستھرا ہو تو انسان کا بدن بھی محفوظ رہتا ہے، ماحول صاف ستھرا نہ ہو تو بدن کے اندر بھی مختلف قسم کی تبدیلیاں واقع ہو جاتی ہیں۔ اچھا، پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی ایک خاص کیفیت یہ بھی رکھی ہے، انسان کا ذہن، انسان کی فکر، انسان کا مزاج اور انسان کی عادت، ان تمام چیزوں کے اندر تبدیلی کا امکان بھی باقی رہتا ہے۔ بچپن سے لے کر آج تک ہم نے اپنے ذہن کے اندر بہت سارے سفر طے کیے، ذہن مختلف ہوتا رہا۔ اگر یہ ایک ہی جگہ پہ ٹکا ہوتا تو پھر ایک ہی کام کرتا۔ کبھی ذہن کسی انداز کے ساتھ سوچ رہا ہوتا ہے، کبھی کسی انداز کے ساتھ۔ فکر کے اندر تبدیلی کا امکان باقی رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک بندہ ایک وقت کے اندر ایک فکر رکھتا ہے، جیسے جیسے انسان کی زندگی کے لمحات گزرتے چلے جاتے ہیں اس کی فکر کے اندر نمایاں تبدیلی ہمیں نظر آتی ہے، اور پھر مزاج کے اندر تبدیلی آتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے ایسے افراد ہیں جو کبھی سخت مزاج ہوتے ہیں، نرم مزاج ہو جاتے ہیں۔ ایک بندہ بعض دفعہ بالکل نرم مزاج ہوتا ہے، اچانک ماحول سے متاثر ہوتا ہے، سخت مزاج ہو جاتا ہے۔ یہ مزاج کی تیزی، یہ مزاج کی سختی، یہ نرمی
گویا کہ انسان کے اندر اس کی تبدیلی کا امکان بھی باقی رہتا ہے۔ عادات میں تبدیلی واقع ہوتی رہتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لباس کی عادت انسان کی بدل جاتی ہے، کھانے پینے کی عادت بدل جاتی ہے، سونے اور جاگنے کی عادات بدل جاتی ہیں، بچپنے میں اور ہوتی ہیں، جوانی میں اور ہوتی ہیں، بڑھاپے میں اور ہوتی ہیں، عادات بدل جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک خاص قسم کی لچک پیدا کی ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کبھی کروڑوں کے مالک ہوتے ہیں، اس وقت بھی ان کی زندگی ایک چل رہی ہوتی، اچانک مفلوج الحال ہو جاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایسی لچک رکھی ہے کہ یہ اس کو بھی قبول کر لیتا ہے۔ ایک بندہ بالکل صحیح اور تندرست ہے، ہاتھ سلامت ہے، آنکھ سلامت ہے، زبان سلامت ہے، چل پھر رہا ہوتا ہے، خدا نخواستہ اچانک ہاتھ کٹ جائے، آنکھ میں کوئی مسئلہ بن جائے، کوئی زندگی کے اندر اور واقعہ انسان کے ساتھ پیش آ جائے کہ انسان کے بدن کے اندر کوئی نمایاں تبدیلی واقع ہو جائے، تو تھوڑے ہی دنوں کے بعد یہ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ یہ انسان کا اللہ تعالیٰ نے ایک خاص قسم کا مزاج بنایا ہے۔ اب ایک اہم اصول ذہن میں رکھیے، یہ ان تمام چیزوں کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر انسان کو مختلف کیفیات کے اندر رکھا ہوا ہے، مگر تعلیم و تربیت سے پہلے اور تعلیم و تربیت کے بعد والا انسان یہ آپس میں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ بھی ایک قدرت کا، رب ذوالجلال کا ایک باقاعدہ اصول ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر کے اندر یہ بیان فرمایا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اور بھی بہت ساری مثالوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس عنوان کو واضح کیا۔ دن اور رات برابر نہیں ہو سکتے، نور اور اندھیرا یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جو صاحب علم ہے وہ اور جس کے پاس علم نہیں ہے وہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ اب یہ جو نمایاں تبدیلی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے کہ جس طرح باقی چیزوں میں انسان کے اندر لچک موجود ہوتی ہے اور ایک کیفیت دوسری کیفیت سے مختلف ہوتی ہے، سخت مزاج آدمی نرم مزاج آدمی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح ایک شخص کی عادت مختلف ہے، دوسرے کی مختلف ہے، ہم یہ کہتے ہیں جناب ان میں فرق ہے۔ بالکل اسی طرح جس کو رب ذوالجلال نے علم کا نور عطا فرمایا ہو، وہ بندہ اور وہ بندہ جس کے پاس یہ نور موجود نہ ہو، وہ آپس میں کسی صورت میں بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ مزید آگے بڑھیں تو اس انسان کے بارے میں مختلف فلاسفرز نے، حکماء نے مختلف قسم کے نظریات بیان فرمائے ہیں، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو نظریہ قرآن مقدس کے اندر بیان کیا ہے وہ کیا ہے۔ اب یہ بات میں کیوں عرض کر رہا ہوں؟ اصل میں وجہ یہ ہے کہ جب انسان علم کی طرف سفر طے کرتا ہے، کسی شے کو جاننے کے لیے آگے بڑھنا چاہتا ہے، اس سے پہلے اس انسان کو اپنی حقیقت جاننا ضروری ہے، اور جو بندہ اپنی حقیقت سمجھ لیتا ہے، یقین جانے رب ذوالجلال اس کے لیے علم کا جو میدان ہے وہ جاری فرما دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو ایک مشہور مقولہ ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کی
جو تخلیق رب ذوالجلال نے اس کائنات کے اندر فرمائی ہے، جو انسان اس عارضی زندگی کے اندر، مختصر سی زندگی کے اندر اس حقیقت کو سمجھ کر آگے بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے علم کے نور کے ذریعہ اپنی معرفت عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہی اصل میں انسان کا سب سے بڑا مقام ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی پہچان نصیب ہو جائے کہ میرا اللہ کون ہے، وہ کیا کرتا ہے، اس کی قدرت کیسی ہے، وہ اس کائنات کو کس انداز کے ساتھ چلا رہا ہے، اور انسان کے ساتھ اس کا انداز کیا ہے۔ مختلف حکماء نے انسان کے بارے میں مختلف آراء دی ہیں۔ مثال کے طور پر یونانیوں نے انسان کے بارے میں یہ کہا کہ انسان ایک معاشرتی حیوان ہے، یعنی انسان کو حیوانیت کے ساتھ تعبیر کر دیا۔ منطقیوں نے یہ کہا کہ انسان ہے تو حیوان مگر یہ ناطق بھی ہے، یعنی سمجھنے کی، سوچنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی ہے، یہ حیوان ناطق ہے۔ ڈارون نے تو اور بڑی چھلانگ لگائی۔ ڈارون نے یہ کہا کہ انسان بندر کی ایک ترقی یافتہ شکل ہے، یعنی انسان کی ابتدا جو ہے اس کو تعبیر کر دیا بندر کے ساتھ کہ یہ پہلے بندر تھا اور پھر اس کی ترقی ہوئی، اس تدریجن جو ہے اس نے یہ شکل جو ہے یہ اختیار کر لی۔ اچھا، بعد نے یہ کہا کہ یہ کچھ عناصر ہیں اس کائنات کے، جیسے مٹی، آگ، ہوا اور پانی، یہ 4 عناصر جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں رکھے ہیں، مٹی، آگ، ہوا اور پانی، کہ انسان جو ہے ان کی ایک خاص ترکیب سے بنا ہے، اور جب یہ ترتیب بگڑتی ہے، جو خاص ترتیب رب ذوالجلال نے اس کی باڈی میں رکھی ہے، اس کے جسم میں رکھی ہے، جب اس کی ترتیب میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو یہ انسان ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہ ایک نظریہ ہے جو کہ مختلف لوگوں نے اس انسان کے بارے میں بیان فرمایا، مگر اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں کیا کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں بہت ساری باتیں کی ہیں قرآن مقدس کے اندر۔ انسان کی تخلیق سے پہلے کا ایک ہمارے سامنے نقشہ بھی کھینچا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تخلیق کے، انسان کی پیدائش کے سارے مراحل بھی قرآن مقدس کے اندر بیان فرمائے۔ کن مراحل سے گزر کر یہ ایک خاص شکل اختیار کرتا ہے، جس میں تدریج بھی ہے، یعنی ایک صورت سے دوسری صورت کا بڑھنا بھی ہے، عقل و شعور کا عطا کرنا بھی ہے، ماں کے پیٹ کے اندر اس کے تمام اعضاء کا بننا بھی ہے۔ رب ذوالجلال نے اس کے اندر تمام صلاحیتیں بھی ودیت کی ہیں۔ ان تمام باتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو ایک خاص قسم کا ٹائٹل عطا فرمایا ہے، سورہ التین کے اندر فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ باقی چیزوں کا ذکر نہیں کیا، کسی جانور کا ذکر نہیں کیا، باقی جانوروں کا، کسی شیر کا، کسی چیتے کا، کسی گائے کا، کسی بھینس کا، کسی بکری کا، کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا۔ جب اس کی تخلیق کی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے فی احسن تقویم۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی تقویمات ہیں اس کائنات کے اندر، ان تمام میں اگر کوئی شاہکار کی حیثیت رکھتا ہے تو وہ حضرت انسان ہے۔ یہ اس کا مقام ہے کہ اللہ کا شاہکار ہے، تمام تخلیقات میں اللہ کا شاہکار ہر پہلو سے۔ اسی لیے بعض
مفکرین یہ کہتے ہیں کہ اگر انسان کی حیت پہ غور کیا جائے، اس کے ڈھانچے پہ غور کیا جائے، تو ساری کی ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے اسی انسان کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ تمام کائنات اس کے اندر ہے، پہاڑ اس کے اندر ہے، دریا اس کے اندر ہیں، نہریں اس کے اندر ہیں، درخت اس کے اندر ہیں، تمام کائنات کی اشیاء، زمین کی کیفیت ہو، آسمان کی کیفیت ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس ایک باڈی کے اندر قائم کر رکھی۔ اسی لیے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اور بلکہ دوسرے مقام پر تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور بڑی خوبصورت بات فرمائی، جب انسان کو پیدا کیا، انسان کی تخلیق ہوئی، تو انسان کی تخلیق کرنے کے بعد رب ذوالجلال نے اس انسان کی تخلیق کو سامنے رکھتے ہوئے خود اپنی تعریف فرمائی ہے کہ اس کا خالق کتنا خوبصورت ہے، اس انسان کو تخلیق دینے والا، پیدا کرنے والا وہ کتنا خوبصورت ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ اس انسان کو اپنی ذات کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہے کہ اے بندے، میں نے تجھے بڑے اہتمام کے ساتھ پیدا کیا ہے، بڑے اہتمام کے ساتھ۔ تجھے میں نے جو ٹائٹل دیا ہے وہ بہت بڑا ٹائٹل دیا ہے۔ اچھا، صرف یہی ٹائٹل نہیں، یہ اب ساری باتیں ہم جو تمہیداً اپنے مضمون کا جو نتیجہ ہم نے نکالنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو علم کا مقام عطا فرمایا ہے، اس کے پیچھے راز کیا ہے کہ انسان کا مقام بہت بڑا ہے، ٹائٹل اس کو بہت بڑا ملا ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 30 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ انسان کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے خطاب کیا اور فرمایا میں کہ زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ اب اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اپنے نائب ہونے کا ٹائٹل بھی عطا فرمایا۔ پھر سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کا ذکر کیا کہ دیکھو ہم نے اس انسان کے لیے مخلوقات جو پیدا کی ہیں یہ ساری اسی کی نوکری کر رہی ہے۔ اشارہ کیا فَمِنْهَا رُكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ۔ اس کائنات کے اندر پیدا ہونے والی چیزوں میں سے بعض چیزیں ایسی ہیں جن پر یہ انسان سوار ہوتا ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں سے یہ خوراک لیتا ہے، گوشت کھاتا ہے، استعمال کرتا ہے۔ باقی مخلوقات کے لیے یہ نہیں کہا، انسان کے لیے کہا۔ آسمان، بلکہ سورہ البقرہ کی ایک اور آیت کا اگر مفہوم دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت انداز میں یہ بات واضح کی کہ اے میرے بندے، اس کائنات کے اندر جو کچھ میں نے پیدا کیا ہے تیری نوکری کے لیے کیا ہے۔ ذرا غور کریں، سورج، چڑھتا ہوا سورج ہم تو روزانہ کی بنیاد پہ دیکھتے ہیں، مگر نوکری کس کی کر رہا ہے؟ انسان کی نوکری پہ لگا ہے۔ چڑھتا ہے، انسان کو فائدہ دیتا ہے، اس کی فصلیں پکتی ہیں، اسی سے آبی بخارات بنتے ہیں، آبی بخارات بن کر بادل بنتے ہیں، پھر اللہ کے ایک خاص نظام کے تحت وہ انسانوں کے لیے برستے ہیں، فصلیں اگتی ہیں۔ گرمی اور سردی کے احساس سے انسان کی باڈی کے اندر جو 4 عناصر کا ایک مرکب ہے، مٹی، آگ، ہوا اور پانی، یہ اس کو ایک خاص مزاج کے تحت لے کر چلتا ہے۔ چاند بھی نوکری پہ ہے، ہوائیں بھی نوکری پہ ہیں، برستے ہوئے بادل بھی نوکری کر رہے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اور انسان کی ساخت کو رب ذوالجلال نے باقی تمام مخلوقات کی ساخت سے بھی الگ بنایا ہے۔ اس کا سٹرکچر ہی کچھ اور ہے، باقی تمام مخلوقات کا انداز اور ہے، اور اس کے رہنے سہنے کا انداز، چلنے پھرنے کا انداز باقیوں سے بالکل مختلف ہے۔ پرندوں کی طرف دیکھیں، ان کا رہن سہن اور کھانا پینا اور،
انسان کا اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر سورہ نحل کے اندر جو ایک بات ذکر فرمائی، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، وہی تو اللہ ہے کہ جس نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا اور اس وقت تم کسی بھی شے کو نہیں جانتے تھے، کچھ بھی نہیں جانتے تھے، مگر اچانک کیا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کو رونے کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ رونا اس کو کس نے سکھایا؟ وہ فوراً اپنی ماں کی چھاتی کی طرف لپکتا ہے۔ یہ تعلیم اس کو کس نے دی؟ زبان سے بھی بول نہیں سکتا، مگر جیسے ہی اس کو بھوک لگتی ہے اس کے خاص قسم کے خد و خال ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، اور پھر ادھر ماں کے دل کے اندر وہ کون سا کنیکشن رکھا ہوا ہے رب ذوالجلال نے کہ وہ اپنے سارے کام چھوڑ کر اس بچے کو دودھ پلانا شروع کر دیتی ہے۔ سارے انتظامات جو رب ذوالجلال حضرت انسان کے لیے کر رہا ہے، اسی لیے آگے فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، وہی اللہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے سماعت کو تخلیق کیا، تمہارے لیے بصیرت کو تخلیق کیا، تمہارے لیے دل کو بنایا۔ کیوں بنایا؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اپنے رب کا شکریہ ادا کر سکو، شکریہ ادا کرو اس کا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اچھا، اب ایک اور چیز جو سمجھنے والی ہے، یہ یہاں تک تو تھی کہ انسان کی حقیقت کیا ہے، اس کو سمجھنا بھی انتہائی ضروری۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اچھی اور بری، یہ بڑی عام چیز ہے، یہ بھی اس کی تخلیق کے باقاعدہ مراحل میں شامل ہے۔ اچھی بری، مثبت اور منفی، یہ ساری چیزیں اس کے اندر رکھی ہیں، جس کا ذکر رب ذوالجلال قرآن مقدس کے اندر فرما رہا ہے۔ انسان کو اختیار دیا کہ وہ کیا کرے، کہ وہ ایک مثبت انسان کے طور پر معاشرے میں آتا ہے یا منفی انسان کے طور پر معاشرے میں آتا ہے، یہ اس کو اختیار دے دیا۔ اب یہ جو مثبت اور منفی کا چکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر تقوی بھی رکھا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ نے انسان میں تقوی کی مادہ بھی رکھا، فجور بھی رکھا، دونوں چیزیں رکھی ہیں، مگر ساتھ ہی کیا فرمایا؟ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، اب اس کے اندر سے اچھی چیزوں کو باہر نکالنا اور اپنی طبیعت کے اندر جو غلیظ چیزیں ہیں ان کو رکاوٹ ان کے سامنے پیدا کرنا اور معاشرے کے اندر ان کو نہ آنے دینا، یہ اب انسان کے اختیار میں ہے۔ اسی اختیار کو سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کس چیز کا اختیار دیا ہے، میں کون سے کام کر سکتا ہوں، طاقت دی ہے، میں پانی کا گلاس اٹھاؤں گا، مگر اسی میں اگر شراب ہوگی، طاقت اب بھی ہے، مگر کیا طاقت کا استعمال میں نے شراب کا گلاس اٹھانے کے لیے استعمال کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے رزق رکھا ہے، روٹی پڑی ہے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ یہ روٹی جو میرے سامنے پڑی ہے، کیا رب ذوالجلال نے مجھے اس روٹی کے کھانے کا اختیار دیا ہے یا نہیں دیا؟ اب اس اختیار کو سمجھنا، اسی کا نام علم ہے۔ حلال کو سمجھنا، حرام کو سمجھنا، جائز اور ناجائز کو سمجھنا، کون سی چیز میرے لیے فائدہ مند ہے اور کون سی چیز میرے لیے نقصان دہ ہے، اس کو سمجھنا، یہی بنیادی طور پر علم کہلاتا ہے۔ اور اس سلسلہ میں 5 چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھیں
کہ اس کائنات کے اندر انسان کا جو علم ہے یہ 5 چیزوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ انسان نے یا تو اپنے دین کی حفاظت کرنا ہوتی ہے، نمبر 2 اپنی جان کی حفاظت کرنا ہوتی ہے، اس کا بھی علم آنا ضروری ہے، نمبر 3 اپنے مال کی حفاظت کرنا، یہ بھی انسان کے ذمہ ہے، اس کا علم آنا بھی ضروری ہے، نمبر 4 انسان اپنی عقل کی حفاظت کرے، یہ بھی انسان کے ذمہ ہے، اور نمبر 5 انسان اپنی نسل کی حفاظت کرے، یہ بھی انسان کے ذمہ ہے۔ اب ان 5 کی حفاظت کیسے کرنی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اسی طریقہ کار کو سیکھنا اور ان 5 چیزوں کی حفاظت کرنا ہی اصل میں انسان کے لیے جو رب ذوالجلال نے علم کا نظام قائم کیا ہے، یہی اس کا مقصد ہے۔ اب جس بندے کو اپنے دین کی حفاظت کرنے کا علم نہیں ہے وہ کیسے کرے گا؟ ایک سادہ سی مثال ہے، ایک بندے کو علاج کرنا ہی نہیں آتا، آپ اس کے پاس کبھی مریض نہیں لے کے جاتے، آپ کہیں جناب اس کو تو علاج کرنا نہیں آتا، آپ نہیں لے کے جاتے۔ ایک بندے کو کپڑے سینے نہیں آتے، آپ اس کے پاس نہیں لے کے جاتے، جناب اس کو تو کپڑے سینے نہیں آتے، میں کپڑے خراب کروں گا۔ اس کا مطلب ہے جو حفاظت کر جانتا ہو آپ اسی کے پاس اپنا مسئلہ لے کے جاتے ہیں، اور وہی بندہ کامیاب ہے جو اپنے دین کی حفاظت کرے، اپنی جان کی، اپنے مال کی، اپنی عقل کی اور نسل کی۔ اب مثال کے طور پر میں تھوڑا سا اشارہ بس دیتا جاؤں گا۔ اب دین کی حفاظت کے لیے عقیدے کا علم ہونا ضروری ہے، قرآن کا فہم ہونا ضروری ہے، احادیث اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنا ضروری ہے، تزکیہ نفس کیسے ہوتا ہے، میں نے اپنے دل کو آلائشوں سے، حسد، کینہ، بغض، ان چیزوں سے پاک کیسے کرنا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، یہ تمام چیزیں دین کی حفاظت کے لیے، اور پھر بالخصوص ہمارا دین کا مرکز اور محور وہ قرآن مقدس ہے اور اس کی زبان عربی ہے۔ اب عربی زبان کو سیکھنا یہ دین کی حفاظت کے دائرے میں آتا ہے، اور پھر اس کو مزید آگے بڑھیں، جان کی حفاظت کے لیے جغرافیے کا علم یہ ضروری ہے، اسی طرح طب کا علم یہ ضروری ہے، جان کی حفاظت کے لیے عسکری تربیت کا ہونا ضروری ہے کہ انسان کے اندر کم از کم ڈیفنس کرنے کی صلاحیت موجود ہو، کہ اگر کوئی مجھ پر دشمن حملہ آور ہوتا ہے تو میں اپنا دفاع کیسے کر سکتا ہوں، اس کا علم آنا بھی باقاعدہ طور پر شریعت اسلامیہ کا حکم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا یہ تمام علوم، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی ترتیب یہی بیان فرمائی، علموا اولادکم القرآن وحب نبیہ، فرمایا اپنی اولاد کو قرآن سکھاؤ، نبی کی محبت سکھاؤ۔ اس کا تعلق اوپر والے حصے کے ساتھ ہو گیا کہ آپ نے اپنے دین کو کیسے محفوظ کرنا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو تیراکی سکھاؤ، یہ باقاعدہ حکم ہے، یعنی جسمانی فٹنس، تاکہ تمہاری جان کی حفاظت ہو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ سواری کے بارے میں باقاعدہ طور پر اشارہ فرمایا، تیر اندازی کے بارے میں اشارہ فرمایا، نیزہ بازی کے بارے میں اشارہ فرمایا۔ یہ تمام چیزیں ساری کی ساری کس کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں؟ یہ علم کے ساتھ ہی تعلق رکھتی ہیں۔ پھر اسی طرح عقل کی حفاظت کے لیے قوموں کے عروج و زوال کو پڑھنا، قومیں کیسے برباد ہوتی ہیں، کیسے عروج کی طرف جاتی ہیں، تاکہ انسان اپنی فکری صلاحیت کو ٹھیک کر لے، اور ہر وہ چیز جو انسان کی عقل کو زائل کرے، شراب ہے، افیون ہے، چرس ہے، بھنگ ہے، یا اس کے علاوہ وہ اشیاء جو انسان کی جو فکر کی صلاحیت ہے ان کو کمزور کرتی ہیں، ان کے وہ اثرات جاننا کہ جس کی وجہ سے انسان کی باڈی، جسم کو نقصان پہنچتا ہے، یہ بھی علم ہے کہ کون سی چیز میرے لیے فائدہ مند ہے، کون سی چیز نقصان دہ ہے۔ نسل کی حفاظت کے لیے وہ تمام علوم جو بچوں کی تربیت کے متعلق ہیں، میاں بیوی کے امور کے ساتھ متعلق ہیں، خاندان کے امور کے ساتھ متعلق ہیں، ان علوم کا جاننا ضروری ہے۔
اب ذرا جائزہ لیتے چلے جائیں کہ یہ علم کا کتنا وسیع دائرہ ہے۔ اب یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء اس کائنات میں بھیجے ہیں، تمام انبیاء کو سب سے پہلے یہی بات فرمائی، علم۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان، اقرا بسم ربک الذی خلق، سب سے پہلا حکم ہی رب جلال پڑھنے کا عطا فرمایا، پڑھیے اپنے رب کے نام سے پڑھیے، یتلو علیہ، ان پر کتاب کی تلاوت کیجیے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، ان کو کتاب کی تعلیم دیجیے، ان کو حکمت کی تعلیم دیجیے۔ اور پھر وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، قرآن میں اللہ فرما رہا ہے۔ سورہ رحمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا کہ ہم نے آپ کو تعلیم عطا فرمائی۔ پھر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما بعثت معلما لاتمم مکارم الاخلاق، کہ اللہ نے مجھے اس کائنات کے اندر معلم ہی بنا کر بھیجا ہے۔ اور یعقوب علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے سورہ یوسف میں فرمایا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، کہ میرے بندے یعقوب صاحب علم تھے اس علم کی وجہ سے جو ہم نے اسے سکھایا۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ یوسف کے اندر ارشاد فرماتا ہے ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي، یہ وہ چیز ہے جس سے مجھے میرے رب نے تعلیم دی۔ خضر علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، ہم نے اپنے بندے خضر کو اپنے پاس سے ایک علم عطا فرمایا۔ سورہ نساء میں فرمایا، سورہ رحمان کے اندر فرمایا۔ یہ سارے دلائل ہمیں اس بات کی طرف اشارہ دے رہے ہیں کہ اگر انسان حضرت انسان احسن تقویم اشرف المخلوقات میں اپنی بہترین نمایاں مثبت اور اچھی کارکردگی پیش کرنا چاہتا ہے اپنی زندگی کے لمحات کے اندر، تو اسے سب سے پہلے خیر اور شر کا علم حاصل کرنا ہو کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے، اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ سوال یہاں پر یہ ہے، اہم سوال، کہ ہم کس سسٹم کو مضبوط کر رہے ہیں ہماری عملی زندگی میں۔ یہ جو 5 چیزیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، دین کی حفاظت، جان کی حفاظت، مال، عقل اور نسل کی حفاظت کے متعلق ذکر کی ہیں، ہمارا نصاب تعلیم یا ہماری روزمرہ زندگی یا ہمارا گھر، کیا ان 5 ضروریات کو پورا کر رہا ہے؟ اگر آپ ٹھنڈے دماغ کے ساتھ سوچیں، 5 تو کیا، ان میں سے ایک شعبے کی بھی پوری تعلیم کا اہتمام ہمارے پاس موجود نہیں ہے صحیح انداز کے ساتھ، تو پھر اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ علم والوں کو مقام ملتا ہے، علم والے ترقی کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ تعلیمی اداروں میں علم کا شوق ختم، تحقیق اور مطالعے کی عادت ختم، تحقیقی صلاحیتیں پیدا کرنے کی کوشش ختم، رٹا سسٹم، غیروں کی زبان کو مسلط کر کے رٹا لگوایا جا رہا ہے، کوئی تخلیقی صلاحیت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل اگر ہم ایوارڈز کی لسٹ دیکھیں تو کن لوگوں کو ایوارڈز مل رہے ہیں؟ فنکاروں کو، گلوکاروں کو۔ ہمارے ہاں تخلیقی صلاحیتیں کہاں پہ ہیں؟ بھی نظام زراعت کے اندر جس نے ملک پاکستان میں بہت بڑی کارکردگی کی ہو، ہم اس کو تمغہ امتیاز دیتے ہیں، ہمارے پاس کوئی ایسا ماڈل موجود نہیں۔ یہ طب کے میدان کے اندر جی ہمارے پاس ایسے افراد موجود ہیں جنہوں نے انسان کے علاج کے لیے وہ چیزیں ایجاد کی ہیں، وہ ہمارے پاس کوئی ماڈل موجود نہیں۔ بھی وہ دوائیاں ایجاد کرنے والے بس اب صرف ڈانسرز ہی رہ گئے ہمارے ملک کے اندر، یعنی ہماری تخلیقی صلاحیتیں کدھر گئیں؟ لہذا انتہائی گہرائی کے ساتھ نوجوان نسل کو سمجھنے کی، سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بچوں میں غیرت نہیں، غیرت مر گئی۔ جو غیرت ایک بندہ مومن میں ہوتی ہے وہ بالکل نہیں ہے، خودداری نہیں ہے، زندہ دلی نہیں ہے، ایثار اور قربانی کا جذبہ نہیں ہے، بے لوث ہو کر معاشرے کی خدمت کرنے کا وہ انداز وہ نہیں ہے۔ اب اس حوالے سے حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ وہ کون سی عمر ہے کہ جہاں سے آپ نے اپنی بچے کی تربیت کا آغاز کرنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں التعلم فی الصغر کالنقش فی الحجر،
بچپن کے اندر تعلم علم کا حاصل کرنا ایسے ہے کہ جیسے پتھر کے اوپر آپ کو نقش بنا دے. یہی وہ عمر ہے، ابتدائی عمر، کہ جس کے لیے ہم نے اپنے گھروں کے اندر ایک خاص قسم کا ماحول پیدا کرنا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 3 چیزیں لوگوں کے لیے انتہائی ضروری ہیں. نمبر 1 کہ جس علاقے میں وہ رہتے ہیں ان کا حاکم ایک ہو، معتبر ہو، امیر ایک ہو، تاکہ ان کے درمیان کوئی فساد پیدا نہ ہو. یہ نہیں کہ ہر بندہ ہی چودھری ہو. ہمارے یہاں یہ بھی کیفیت ہے، اتفاق نہیں ہے، اتحاد نہیں ہے. ہم سارے کے سارے افراد اپنی مرضی سے نظام زندگی چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو اصول و ضوابط اللہ تعالیٰ نے امیر بنانے کے، اپنے حاکم بنانے کے، وہ قرآن و سنت میں عطا کی ہیں، وہ پس پشت ڈال کر ہر بندہ ہی اپنے آپ کو حاکم سمجھ کر وہ فساد پیدا کر رہا ہے. نمبر 2 آپ فرماتے ہیں قرآن مقدس کی جو خرید و فروخت ہے یا اس کی چھاپ کا سسٹم ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ دینی کتابیں ہیں تاکہ لوگوں کے درمیان مطالعہ کی، قرآن کے ساتھ تعلق کی روش باقی رہے. اور تیسری بات آپ فرما رہے ہیں کہ عوام الناس کو چاہیے کہ اولاد کی تعلیم کے لیے معلمین کا انتظام کرے، اچھے معلمین کا انتظام کرے. اور حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب کسی بھی مکتب کے پاس سے گزرتے اور دیکھتے کہ بچے پڑھ رہے ہیں تو آپ فرمایا کرتے کہ یہی بچے ہماری قوم کے رہنما ہیں. لہذا چھوٹے بچوں کی طرف ہمیں انتہائی زیادہ توجہ دینے کی اشد ضرورت ہے حالات حاضرہ، تاکہ ہم آنے والی نسلوں کو محفوظ کر سکیں. پھر اسی طرح آخری بات امام شافعی رحمہ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنی ماں کی گود میں یتیم تھا، یعنی ان کے والد گرامی انتقال کر گئے تھے، تو میری ماں نے مجھے ایک مکتب کے حوالے کر دیا جہاں پہ قرآن کی تعلیم دی جاتی تھی. تو کہتے جب میں نے قرآن کو مکمل کیا تو مسجد میں جا کر پھر علماء کی مجالس اور حلقوں میں بیٹھا کرتا تھا، اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا. آج بیزاری ہے، دین سے بیزاری ہے، قرآن سے بیزاری ہے، علم سے بیزاری کا جو پہلو چل رہا ہے. اور میں آخر میں بالخصوص بڑے تو ہیں ہی صحیح، اور بالخصوص نوجوان نسل اور جو اس وقت چھوٹے بچے یہاں پہ بیٹھے ہیں، ان کو میں درخواست کروں گا کہ خدا را اپنا مستقبل بچائیں، کتاب دوست بنیں، قرآن سے محبت کریں، کتابوں کا مطالعہ کریں. جو چیزیں، جو پالیسیاں، ٹھیک ہے ہم مغلوبیت کا شکار ہیں، ہماری تعلیمی پالیسیاں یہاں پہ نہیں بنتی، اس کے اوپر بھی ایک پوری ڈیٹیل ہے، بہت بڑی ڈیٹیل ہے. ہماری تعلیمی پالیسیاں جو واضح دشمنی ہے نئی نسل کے ساتھ، اور نئی نسل ہی ملت کا معمار ہوتی ہے. ہمیں اپنے طور پہ کچھ اقدامات اٹھانے ہیں، گھروں کے اندر اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام، اور کچھ نہیں ہو سکتا کم از کم اپنے علاقے کی مساجد کو مضبوط کریں. جہاں جہاں سے بھی آپ تشریف لائے ہیں اپنے اپنے علاقوں سے، اپنے علاقے کی مساجد کو مضبوط کریں، اچھے معلمین کا انتخاب کریں اپنے بچوں کی تربیت کے لیے، اور پھر معلمین کو باقاعدہ طور پر سپورٹ کریں تاکہ وہ آپ کے بچوں کی اچھی تربیت کر سکیں. اگر آج یہ کام آپ کر لیتے ہیں، آنے والا ہمارا مستقبل انتہائی روشن ہوگا. آپ سب سے گزارش ہے کہ مساجد کے اندر حلقہ جات، ان کے اندر باقاعدہ بیٹھا کریں. قرآن کا حلقہ ہو رہا ہو یا تعلیم و تربیت کا کوئی حلقہ جاری ہو، تو اس کے لیے آپ اپنی بھرپور جو خدمات ہیں، بیٹھنے کی خدمات، یہ بھی بہت بڑی خدمات ہوتی ہیں، وہ پیش کریں، سیکھیں، اپنے گھروں کے ماحول کو بہتر بنائیں. پہلے ہمارا سلسلہ چلتا رہا، کچھ وجوہات کی بنیاد پر درمیان میں رکاوٹ آئی. اتوار والے دن سے انشاءاللہ تعالی نوجوانوں سے جو گزارش ہے وہ ظہر کی نماز میں چھٹی بھی ہوگی، گاؤں کے یا ارد گرد کے علاقے کے جتنے نوجوان ہیں وہ ظہر کی نماز یہاں پہ پڑھیں. ان کے لیے خاص قسم کا تعلیم و تربیت کا اہتمام ہوگا. اور جو بڑی عمر کے افراد ہیں
وہ بھرپور کوشش کریں، ویسے تو ساری نمازیں مسجد میں پڑھیں، بھرپور کوشش کریں کہ عصر کی نماز وہ یہاں پہ پڑھیں۔ عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ جو بڑی عمر کے افراد ہیں ان کے لیے ایک خاص نظام ترتیب دے کے ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ظہر سے مغرب تک انشاءاللہ تعالیٰ اس مسجد کو اتوار والے دن، ویسے تو الحمدللہ پورا ہفتہ ہی یہ اس میں رونق رہتی ہے، بچے مختلف اوقات میں پڑھ رہے ہیں، مگر اتوار والا دن یہ تمام نوجوانوں سے، اہل علاقہ سے گزارش ہے کہ اس مسجد کو آباد کریں، ظہر کی نماز تمام نوجوان اس علاقے کے یہاں پہ پڑھیں، اور بزرگ حضرات کی کلاس انشاءاللہ تعالی عصر کی نماز کے بعد ہوا کرے گی۔ اللہ تعالی ہمیں استقامت کی، ایمان کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔